ہمارے آج کے چونکہ ریت مولا پاک صاحب الزمان جتنی بھی ہیں وہ ایک دعا پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ یہ دعا اتنی مستند اور معتبر ہے، اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وارث علوم نبی فرماتے ہیں جو 40 دن فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھتا ہے، وہ اگر ہمارے 12ویں بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا سے مر بھی جائے، چلا بھی جائے، تو جب ہمارا 12واں بیٹا ظہور کرے گا تو اس کو قبر سے جا کے، اس کی قبر سے اٹھا کے اسے اپنے لشکر میں شامل کرے گا۔ اس دعا کو پڑھیں، کیا خوبصورت توحید کے الفاظ ہیں اس کے اندر۔ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا مذہب شیعہ کے اندر توحید، عقیدہ توحید کیا۔ آپ چھوڑ دیجئے ان ذاکروں کو، ان چند مولویوں کو کہ وہ توحید کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ توحید کیا۔ آپ نے جب بھی توحید پڑھنی ہے، مذہب شیعہ کا عقیدہ توحید دیکھنا ہے، تو آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کے خطبات دیکھیں، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں، آپ ان کی زیارات پڑھیں، آپ دعائے کمیل پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا عقیدہ توحید کیا ہے۔ آپ دعائے جوشن الکبیر پڑھیں، آپ جب ائمہ معصومین کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معصومین علیہ السلام نے کیسے بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ آپ کو کیا پتہ عقیدہ توحید اہل بیت کا آپ نے تو اہل بیت کا دامن چھوڑ رکھا ہے، آپ کو کیا پتہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ عقیدہ توحید پڑھنا ہے تو آپ ائمہ معصومین کی دعائیں پڑھیں، آپ دعائے عہد پڑھیں، اس میں لفظ موجود اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی والرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین انبیاء والمرسلین۔ آپ اس کا ترجمہ کروا لیجیے، اپنی علماء سے کروا لیجیے۔ ایسی توحید کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یہ معصومین نے اپنی ریت کو اپنے 12ویں بیٹے صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن شریک القرآن کی لشکر میں شامل ہونے کی دعا بتائی ہے۔ یار لشکر قائم میں شامل ہونا ہے، لشکر صاحب الزمان میں شامل ہونا ہے، اور دعا میں توحید پڑھی جا رہی ہے۔ اور تمہیں ہمارا شیعہ مسلک کا عقیدہ کیا چاہیے؟ یہ دعا